تیرے دامن میں چھپے یہ چور انوکھا تیرا، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیرے صدقے ایک بوند بہت ہے تیری، تیرے صدقے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اللہ سبحان اللہ۔ تمام تر حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل وعلا واسطے جو خالق کائنات ہے، مالک شخص جہات ہے، جس نے عمر کن کہہ کے کائنات کو کتنے عدم چو وجود عطا فرمایا، اور تمام تر درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار احمد مختار جان کائنات بہار کائنات باعث تکوین کائنات ابر جود و کرم چراغ حرم نبی محتشم سرور عالم جان عالم روح عالم، بلکہ میرا دل کردہ میں کما نور کل کما مقصود کل موجود کل نور کل، بلکہ دل کردہ کما ہوگل کل۔ اگر میرے مصطفیٰ جان رحمت آپ نے میرا کریم رب پیدا نہ فرماندہ تو پھر کسی شے نو بھی پیدا نہ فرماندہ۔ فرمایا لولا لما خلقت الافلاق لولا لما خلقت الدنیا، کملی والے جے تینوں پیدا کرنا مقصود نہ ہوندا میں آسمان پیدا نہ کردا، زمین پیدا نہ کردا، جنت پیدا نہ کردا، لوح پیدا نہ کردا، عرش پیدا نہ کردا، قلم پیدا نہ کردا، میں آسمان پیدا نہ کردا، زمینہ پیدا نہ کردا، فرشتے پیدا نہ کردا، نہ ہوا نہ غلمان جنت، نہ کوئی انبیاء نہ رسول نہ کتابہ نہ کوئی سردی نہ گرمی نہ بہار نہ خزاں نہ گل نہ بات، کملی والے جے تینوں پیدا کرنا مقصود نہ ہوندا تے کسے شے نوں بھی پیدا نہ کردا، بلکہ میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کردا۔ اللہ سبحان۔ پھر فرمایا میں پسند کیتا کہ میں ظاہر ہو جاواں، پھر میں نور مصطفیٰ نو پیدا فرمایا۔ تو قربان جائیے میرے مصطفیٰ جان رحمت میرے کریم آقا لاجپال آپ دا میلاد شریف آپ دا میلاد مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام دا ذکر محفل میلاد مصطفیٰ منعقد کی تھی جناب عمران اقبال صاحب، آپ نے بڑی محبتہ نال بڑے ذوق نال بڑے اشتیاق نال پیر بھائی حضرات بھی تشریف فرما، اور چونکہ میں بھی نقشبندیاں میں بھی تہاڈا پیر بھائی ہاں تے اس واسطے کیونکہ شہنشاہ نقشبند علی جناب دا فیض ہے، اور جڑا نقشبندیاں والا فیض ہے توجہ والا فیض ہے، نہ سانو چلے کٹائے گئے نہ قبراں چ لمیا پایا گیا نہ جنگلاں درختاں تے چڑھایا گیا، بس طیبہ سے منگائی جاتی ہے، یہ پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ لہذا میرے دوستان دیوکار سانو جو کچھ عطا ہوئے مرشد دا چہرہ تک لئیے تو سب کچھ عطا ہو جاندہ ہے۔ لوگ کہنے گے پیر جی اے کیڑی نمی گل کیتی جے، میں کہا نمی نہیں، ساڑھے مرشد اول یار غار مصطفیٰ مزاج شناسہ مصطفیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات اقدس نے غار ثور شریف دے اندر 3 دن تے 3 راتاں بلا شرکت غیر مرشد کامل دا تصور ہی تے پکایا سی۔ او 3 راتاں سرمایہ ایڈا تگڑا ہویا، معافی جانا پنجابی ہے، ایڈا تگڑا کہ مراد رسول سارے صحابہ مرید نے پر ایک مراد وچ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرا عمر جدھر سے گزر گیا شیطان ادھر نہیں آتا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے مشورے پر وحی آ جاتی ہے۔ یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے یار غار مصطفیٰ عمر دیاں عمر پر دیاں نیکیاں لے لو، ایک 3 راتاں جو 1 رات غار والی دے دو۔ میرے پیر صدیق اکبر نے فرمایا نہیں ہے فاروق اعظم کوئی تے میرے کو سرمایہ ہے، معلوم ہوندہ ہے جنہ دینا جو رخ یار تکیا جائے۔ میں ویکھ رہا سان نظر اکھ تے کان تو آڈے خطیب صاحب صوفی صاحب والسان تے اکھ تو آڈی مرشد کامل والسان۔ اس واسطے میرے عزیزان گرامی خانقاہ عالیہ وادی عزیز شریف دے شہزادہ عظیم خواجہ خواجگاں خواجہ محبوب الہی نسیم زیدہ مجدہ آپ تشریف لے کے آئے، یقیناً ایک مرید واسطے اس تو وڈی گل تے کوئی نہیں نہ ہوندی، پیر صاحب تشریف لے کے آ جان، اور حضرت خطیب الاسلام عالم ہار شریف دے شہزادہ نے فرمایا سی نہ کوئی پیر محمد عربی جیسا نہ کوئی مرید صدیق اکبر جیسا
سا او ہجرت دی رات جدو یارے غارے مصطفیٰ دے دروازے میرے مصطفیٰ جانے رحمت چلے میرے کریم آقا نے گھروں نکل دیا مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا تاجدار حلقہ مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے اپنا بستر عطا فرمایا اور حضور باہر نکلے باہر کافر سارے نے مٹی پکڑ کے ہن چھٹی اللہ حضور انہوں نظر نہیں آئے لہذا جڑا انہی آنکھیں نا تم تو کہتے ہو کہ حضور آتے ہیں لیکن نظر تو نہیں آتے ایدہ تیان کریا کرو ایدہ تلک تے اونا نالتے نہیں جنہ تے مٹی پئی تھی کیونکہ حضور انہوں وہ دو کولن لنگے ابھی نظر نہیں سنائے تے اے اونا چوئیتے نہیں جنہوں ہون نظر نہیں آئے میرے مصطفیٰ جانے رحمت یارے گھارے مصطفیٰ دے دروازے دے پہنچے اور ہاتھ اینڈ کر کے رکھیا حضرت خطیب الاسلام فرمایا کرنے سن واہ واہ اور لکڑی دے دروازے اور کتھے لکڑی ہوگی تے ترخان نے تینوں موچا پایا اور تینوں چین لایا تو بولیا نا تینوں کیل ٹھکایا تو بولیا نا تینوں صدیق اکبر دے دروازے دے آکے لایا تیرے مقدر تیرے تے ہاتھی یارے یارے حبیب نے لایا تیرے تے ہاتھ لایا اللہ دے حبیب نے جدو دروازہ کھڑ گیا تو یارے گارے مصطفیٰ لگی والیاں دی آنکھ نہیں لگ دی اے رفیق تو تارے گندا رہو پردیس جنہاں دے ماہی ہو منو کرما مارے نہیں سن دے آگئے صدیق اکبر لگے اتھے کھڑے نے تے پھر یارو میرا گل کرنا مقصد ہے مرشد آ جائے نے دروازہ کھٹکے تے بندہ دروازہ کھولے تے تصور کرنا کہ مرشد اگے ہوئے صدیق اکبر دے مقدر دیکھو دروازہ کھٹکیا میرے مصطفیٰ جانے رحمت نے کھٹکایا صدیق اکبر نے دروازہ کھولیا اگے مرشدہ با مرشد سیدہ با سید نبیہ با نبی حسینہ با حسین جمیلہ با اجمل اور میں سچ کے جا میرے مصطفیٰ جانے رحمت عرض کرنا مقصود ہے وہ مرشد آجان دے دو وڈی گال کے دی ہوندی ہے یا بلا لین تے یا آجان محبت اپنے معیار تے پہنچ جائے گی جدو محب تے محبوب مل جائیں گے جدو وہ آ کے مل جائیں تو قربان جائیے بڑی پیاری محفل میلاد مصطفیٰ جو حکم ہویا دے مطابق عرض کرانگا میرے پروردگار عالم نے اپنی کتاب الارات دے اندر ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول آگے تم میں رسول آگے تو اڈے کول رسول آگے تو اڈے کول رسول یہ دنیا کائنات تے جتھے بھی بیٹھ کے ترجمہ کریے یہی ترجمہ بنے گا آگے تو اڈے کول رسول گوجرے بیٹھ کے ترجمہ کرا دے یہی ترجمہ بنے گا آگے تم میں رسول جنگ بیٹھ کے ترجمہ کرائیں یہی ترجمہ بنے گا آگے تم میں رسول خان وادہ آستان عالیہ وادی عزیز شریف جا کے تے اوتھے بیٹھ کے جانو تلمس طے کراں بیٹھ کے تے عرض کراں تے پھر اوتھے بھی پڑھ کے یہی ترجمہ بنے گا آگے تم میں رسول پاویں کراچی چوے ڈسکے چوے سائپرس اٹلی مقصد یونان دنیا کائنات میں کسی بھی کونے میں بندہ بیٹھا ہوئے ترجمہ کرے گا یہی ترجمہ بنے گا آگے تم میں رسول آگے تو آگے کوئی رسول آگے تم میں رسول آگے تو آگے کوئی رسول تے پھر میرا دل کر دے آج میں سائچ کریمہ دا ترجمہ مولوی صاحب کسے کو نہ کرا لما بلکہ میں انہیں کو کرا لما جڑا درس نہ پڑھے ہوئے بلکہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے میں انہیں کو ترجمہ کرا لما جنہیں ریشے مبارک نہ رکھی ہوئے بلکہ داڑھی بنا کے رکھتا ہوئے تے میں انہیں کو ترجمہ کرا لما تاکہ کسی نو اعتراض نہ رہ جاوے کہ آگے تم میں رسول تے میں کھائے ڈاکٹر علامہ اقبال تسی ترجمہ کرو کہ جننے علماء نے جننے بھی مکاتب فکر نے جنہ چل تو اڈا شیر نہ پڑھنے نہ بھی تقریر نہیں بن رہی تے لہذا میں ترجمہ تو اڈے کو کرا لما تاکہ کسی نو اعتراض نہ رہ جائے تاکہ کسی نے اعتراض نہ رہ جائے کہ لقد جاءکم رسول آگے تم میں رسول آگے تو کو رسول اگر میں کہوں کہ حضرت مولانا محمد شفیع اوکاروی نے یوں فرمایا کچھ کہیں گے وہ کراچی کے رہنے والے تھے اگر کہوں عبد الماجد دریا بابی نے یوں کہا کچھ کہیں گے دریا باب کے رہنے والے تھے اگر کہوں میرے امام محمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ نے یوں فرمایا کچھ کو اعتراض ہوگا کہ وہ بریلی کے رہنے والے ہیں لہذا میرا دل کر دینا ترجمہ بھی کو کراما تاکہ کسی نے اعتراض نہ رہ جائے تو اے علامہ اقبال اے آکسفورڈ یونیورسٹی میں بیرسٹر بن کے آنا لیا اے بارٹ لا کر کے آنا لیا انگلستانی ہوا اپنی تویچ اپنی عظمت سکہ منوا کے تے پھر تو ڈگری لے کے آنا لیا اے ڈاکٹر علامہ اقبال تسی دا ترجمہ کرو لقد جاءکم رسول تاکہ کسی کو اعتراض نہ رہ جائے کہ آگے تم میں رسول تے علامہ اقبال نے اتبن جا کیا حضور دشت میں دامن کو سار میں میدان میں ہے چین کے شہر مراکش کے بھی آدان میں ہے بحر میں موج کیا ہوش میں طوفان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے
علامہ اقبال نے کیا حضور میں تے چشمے تصور نہ دیکھ میرے حضور اللہ دی عطا نال آج بھی ہر جگہ موجود نے حاکمی حضور حضور دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہیں چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہیں بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہیں اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہیں میرے دوستان گرامی میں دیکھیا لاہور دا شہر ثقافت دا شہر تحریک پاکستان دا شہر تحریک ختم نبوت دیاں جانا بھی اٹھے تحریک ختم نبوت دیاں جانا بھی اٹھے بابا جی خادم حسین رضوی سید رحمت اللہ تعالی علیہ امیر المجاہدین دا روزہ مبارک بھی اٹھے دادا دی نگری لاہور یادگار جتھے بنیا لاہور علامہ اقبال دا شہر لاہور میں اتھے ویکھیا ایک ماں اپنے بچے نو لوری دے تے نالے آکھے کملی والا آئے گا کملی والا آئے گا کملی والا آئے گا بچے دے رگو ریشے میں سما دیتا کہ حضور نو جدوں آواز ماریے حضور آ جاندے جدوں حضور نو آواز ماریے پیر صاحب وضو کرنے گئے نہیں پر اسی تے او ہاں اسی تے غیر حاضر سمجھن والے ہی نہیں اللہ حق کے کیونکہ مینوں آپ نے فرمایا تسی بیان جاری رکھو شروع کرو تے اسی وضو کرائیے اسی تے او ہاں کہ اسی تے مدینے والے نو بھی اللہ دی عطا نال حاضر و ناظر سمجھن والے ہاں اس واسطے حضور دی عطا نال اسی یہی سمجھنے سارے مرشد کریم بھی موجود ہی نے اللہ حق کی تو حاضرین عزیز اکھار تو میں ویکھیا لاہور دا شہر تے ماں بچے نو جدوں دودھ پلاوے تے لوری دے تے آکھے کملی والا آئے گا کملی والا آئے گا کملی والا آئے گا بچے دے رگو ریشے وچ سما دیتا جدوں حضور نو آواز ماری حضور آ جاندے ہن بچہ 18-19 سال دا ہو گیا بچہ لوہاراں دا ترخانہ دا گوت گیا چڑھ تے اٹ لئی پھڑ تے وٹا لیا کھڑ تے تھلیو پئی آواز گارا لیا پھڑ تے تھلیو پئی آواز آکھیا پتر تھلے آ آکھیا چاچا کی گل ہے آکھیا لاہور وچ قیامت ہو گئی ہے نبی کریم علیہ السلام دی شان کسے گستاخی کیتی ہے تے تھلے آ جا آکھیا چاچا تو جو میرے وال آیا ہے تے تو ادھر کیوں نہیں چلا گیا تے چاچا کہ میں کمر گئی ہے جھوک تے گوڈے گئے نے نکل تے بڑھاپا گیا اے تے کمر گئی ہے کم تے پسینہ پیا آندا تے دل پیا ڈولدا تے بلڈ پریشر پیا گھٹدا تے وقت ہے تے میں ہو گیا کمزور تے میں تیرے وال آیا علم دی نے ٹھاں ویکھیا کیا میں تے چاچا میں مذاق کیتا اے انتخاب تیرا نہیں ہو میرا گیا وے اپ اپنے مقدر دی ہوندی ہے گل آئیاں دائیاں ہزاراں سن مکے دے ول جڑی ڈاچی ذرا بھی نہ سکدی سی چل ارشد شاہ سواراں دے کم آ گئی کرے دوستان گرامی منڈا تھلے آیا ماں نو لیا بلا چھڑا لیا پھڑ آکھیا ماں تو کہندی سا نا کملی والا آئے گا تو کہندی سے نا کملی والا آئے گا خواب تیری ہوئے گی تعبیر میرے گھر ہوئے گی تصور تیرا ہوئے گا تے خواب میرا ہوئے گا تے خواب تیرا ہوئے گا تصویر میں پڑھ دیا گا تعبیر میرے گھر ہوئے گی ماں نے آکھا پتر کی ہویا میں کہا لاہور وچ گستاخ نے میرے نبی کریم علیہ السلام کی توہین کی تھی ہے تے میں چلا ہوں دا سر لان لئی آج کل دی ماں ہوندی نا بیبے تے پتر نو اندر ڈاک لئی تے آندی تو نہ جا مولوی مرتے نہیں نہ گئے پر ماں بھی میرے مصطفیٰ دی سچی طالبہ سی سچی عاشق رسول سی سینے لایا تو میں کہا یہ حلال دا تے مڑ کے نامی نبی کریم علیہ السلام نے دشمن کو واصل جہنم کر کے آئے چڑھ گیا منڈا نارکلی نے کونے دے تے راجپال تے ستا سی چڑھ گیا کوئی نہیں نظر آیا جنہاں نو نظر کوئی نہیں نہ ہوندے اللہ علیہ یہ اونا بچوں انہیں جنہاں نو ہجرت دی رات سرکار ہی نظر نسن آئے تے علم دین چڑھ گیا جگایا آکھیا اٹھے کمبر لگ پیا آکھیا تو میرے نبی نے توہین کی تھی آکھیا جی انہوں نے توبہ کرے گا آکھیا نہیں مارنا سی تے ستے نہیں مار دیں دے علم دین نے کہا یہ بزدلوں دے کم نے مرداں دا شیوا نہیں مرد ستیاں دے حملہ نہیں کر دے میں محمد عربی دا غلام ہاں کہ اپنے من پیتے نہ تے من پریت نہ میں آیا توبہ کریں گا کیا نہیں خنجر پھیریا تھلے اتریا تھلے شاہ محمد خوص تھانا سی آگیا سچ ہو جائے کہ خنجر رکھیا لقد جاکم رسول آگے تم میں رسول حضور دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہیں چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہیں بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہیں اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہیں میرے دوستان گرامی علم دین غازی جیل دے ویچ تے لائٹنگ ہوندی سی سارے بندے جان دے نے مشہور واقعہ ہے آکھیا علم دین لائٹنگ کا دی سی کل تو موجود نہیں سے اج لائٹنگ آکھیا چھڈ کدی آپ آ جاندے نے کدی مینوں بلا لیندے پیر حیدر شاہ جلال پوری بڑی عظیم ہستی صبح صبح میاں والی دی جیل دے کول بندہ ایک ناشتے دا کم کردا سی
آپ ان کو بیٹھ کے ناشتہ کرنے لگے. میں کیا قبلہ میں نواں حج کر کے آیا تے اے جڑی سویرے سویرے ہوا چلدی ہے نا مینوں انج لگدا ہے جویں مدینے شریف سویرے سویرے ٹھنڈی ہوا نہیں چلدی. مینوں انج لگدا ہے. آپ نے فرمایا پتر کی آخیا شاہ جی مدینے دی ہوا چلدی ہے. فرمایا مدینے دی ہوا نہیں چلدی, مدینے والا پایا بیٹھا. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان تکبیر یا رسول اللہ تحقیق حق چاریا حیدری ناری حیدری اللہ ہو 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 اللہ آمین. فرمایا مدینے دی ہوا نہیں چلدی, مدینے والا آپ تشریف لے کے آیا بیٹھا جے. حضور دشت میں دامن کو سال میں میدان میں ہیں, چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہیں, بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہیں, اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. میرے دوستان دین کار, میرے پیر بھائیو, امریکن تھنک ٹینک نے بڑا تجزیہ کیتا نہ کھائیے فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. وجہ کی ایک ٹکر کھانوں نہیں لبدا, کپڑا پانوں نہیں لبدا, لیکن نبی کریم اسلام دی عزت کا سوال ہوتا ہے گردن کٹان تو باز نہیں ہوتا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. وجہ کی ہے اخیر انہیں آکھیا روح محمد آج بھی دے وچ موجود ہے. اللہ اللہ انگریز منیا کہ دے وچ او کرنٹ موجود ہے. کہنے لگا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے جسم سے نکال دو. انہیں کہنے کہ جدو حضور کی محبت ختم ہو جائے گی, حضور کا عشق ختم ہو جائے گا, جدو رابطہ تعلق ختم ہو جائے گا, پھر آواز آ جائے گی بوجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں رات کا ڈھیر ہے. لہذا میرے عزیزان گرامی اللہ دے ولیاں دا کام کیے او مخلوق دا رابطہ خدا نال جوڑن والے نے. اللہ اللہ مخلوق جڑا راہ بھول چکی ہے انہوں نے قدمہ جا کے بیجے او پکڑ کے خدا دی بارگاہ چادر کر دیں دے. اللہ میرے شاہ نقشبند والی جناب فرماتے ہیں, نقشبندیوں کا تاجدار فرماتا ہے میں اپنے مرید کا پہلا قدم عرش پر رکھتا ہوں. میرے سلسلہ میں جو بھی قیامت تک مرید ہوگا نقشبندی ہوگا. اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو